بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری اور حاکم لاہور کا واقعہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو اول تا آخر دیکھیے گا، انشاءاللہ قیمتی معلومات حاصل ہوگی۔ محل میں آگ لگ گئی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہاں آپ نے زیادہ توجہ ایک ہی کام پر فرمائی، اسلام کی تبلیغ کرنا اور اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کے راستے پر لگانا۔ آپ دن رات پوری لگن اور ذوق و شوق کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ جہاں موقع ملتا نیکی کی دعوت کے مدنی پھول لٹاتے، کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے اور بے عمل مسلمانوں کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتے۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، مسجدیں آباد ہونا شروع ہو گئی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم دین سیکھنے لگے۔ اس وقت لاہور کا حاکم کافر تھا۔ جب حاکم لاہور کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو وہ سب غصے ہوا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے اس درویش یعنی داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغی سلسلے کو ختم کرو اور اسے لاہور سے باہر نکال دو۔ حاکم کا حکم سن کر سپاہیوں کا ایک دستہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر آیا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ذکر و فکر میں مصروف تھے۔ سپاہیوں نے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم لاہور کا حکم سناتے ہوئے کہا، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ کبھی یہاں نظر نہ آئیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، میں تو اللہ پاک کے بندوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچاتا ہوں تاکہ ان کی آخرت سنور جائے۔ سپاہی گرج کر بولے، ہم یہ سب نہیں جانتے، حاکم لاہور کا حکم ہے، بس آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ اب داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر فرمایا، میں یہاں اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ پاک ہی میرا مددگار ہے۔ سپاہی آپ کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے اور بے ادبی کرنے لگے۔ معاذ اللہ، انہوں نے آپ کے خیمے مبارک کو آگ لگانے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ پوری کوشش کے باوجود بھی یہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کو آگ نہ لگا سکے۔ آخر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً یہ کوئی بزرگ ہستی ہے۔ چنانچہ تھک ہار کر واپس چلے گئے اور حاکم لاہور کو سارا واقعہ سنایا۔ حاکم لاہور کافر تھا۔ سپاہیوں کی بات سن کر مزید غصے ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو خوب ڈانٹا اور حکم دیا، اس درویش یعنی داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کو ہر صورت یہاں سے نکالو، یہ میرا حکم ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک محل میں شور برپا ہوا۔ محل میں آگ لگ گئی۔ محل میں آگ لگ گئی۔ شور سن کے سپاہی دوڑے۔ آگ بجھانے کی کوشش شروع ہو گئی، مگر آگ تھی کہ بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر حاکم لاہور کے دل میں خیال آیا، میرے محل میں اچانک آگ لگ گئی اور اب بجھنے کو بھی نہیں آ رہی، ہو نہ ہو یہ میری کسی غلطی کی سزا ہے۔ پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ میں نے اس درویش یعنی داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف پہنچائی، شاید اسی وجہ سے میرے محل میں آگ لگ گئی ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ یہ جلدی سے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہوا۔ نہایت عاجزی کے ساتھ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ ادھر داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جا معاف کیا۔ ادھر محل کی آگ بجھ گئی۔ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر حاکم لاہور کا دل روشن ہو گیا۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کاش پھر لاہور میں نیکی کی دعوت عام ہو، فیض کا دریا بہا دو سرور داتا پیا، مسجد آباد ہو سنتیں بھی عام ہو، فیض کا دریا بہا دو سرور داتا پیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایسی اچھی دینی شرعی اسلامی اور
اسلامی واقعات والی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب